جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر ربا کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئیں ان میں جو ہدایات دی گئی ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں یا جو انفرنسز ہم اس سے حاصل کرتے ہیں، اس کے حوالے سے اس پریزنٹیشن میں گفتگو کی جائے گی۔ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ سود کے حوالے سے نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم ہو؟ اگر ایک کریڈیٹر، ایک لینڈر، قرض دینے والا، وہ مقروض سے، بارور سے کوئی اضافہ لیتا ہے، چونکہ وہ اضافہ بغیر کسی محنت کے لے رہا ہے، یعنی کریڈیٹر کی اس میں کسی قسم کی کوئی جو محنت یا کہ کوئی کوشش شامل نہیں ہے، اور وہ بغیر محنت کے، بغیر لائبلٹی کے، بغیر رسک کے وہ ایک اضافہ لے رہا ہے۔ یعنی اگر کریڈیٹر نے 1000 روپیہ دیا ہے اور وہ 500 روپے کا اضافہ سال کے بعد لے رہا ہے، یعنی 1500 روپے اس سے وہ لے رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ان معنوں میں ظلم کر رہا ہے کہ اس نے کسی قسم کی کوئی اس میں محنت شامل نہیں ہے، کوئی اس کا رسک اور لائبلٹی شامل نہیں ہے۔ رسک اور لائبلٹی شامل نہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ پیسے اس نے دیے، کریڈیٹر نے ڈیٹر کو دیے، اور ڈیٹر یا کہ مقروض سے وہ پیسے کہیں گم ہو گئے، چوری ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جو کریڈیٹر ہے وہ اس سے لازماً وہ پیسے اسے لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے کسی رسک میں اور لائبلٹی میں آپ شریک نہیں ہو رہے تو آپ اس سے اضافہ کس طریقے سے جو لے سکتے ہیں؟ تو کریڈیٹر کی طرف سے، ڈیٹر سے یا کہ قرض دینے والے کی طرف سے مقروض سے کوئی اضافہ لینا یہ ایک ظلم ہے۔ دوسری طرف یہ بات کہی گی کہ تم پر بھی ظلم نہ ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مقروض باوجود استطاعت کے اگر وہ رقم ادا نہیں کرتا، قرض واپس نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ کریڈیٹر پر ظلم کر رہا ہے۔ یعنی یہ ظلم دو طرفہ ہوتا ہے۔ کریڈیٹر کی طرف سے ڈیٹر پہ ظلم یہ ہے کہ وہ اصل زر پہ یا کہ قرض پہ وہ اضافہ لے رہا ہوتا ہے، اور ڈیٹر کی طرف سے کریڈیٹر پہ جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے، تاخیری حربے استعمال کرتا ہے، وہ نہیں دیتا، انکار کر دیتا ہے، وقت پہ نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک قسم کا ظلم ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ قرض واپس کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود اگر وہ قرض نہیں دیتا تو گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور ایسے شخص کو سزا ریاست کی طرف سے دی جا سکتی ہے اور اسے دی جانی چاہیے۔ اس کے بعد اسی آیت میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اگر جو مقروض ہے وہ مشکل میں ہو، یعنی مالی استطاعت اس کی اتنی نہ ہو کہ وہ قرض کی رقم کو واپس کر سکے، تو اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کریڈیٹر ہے وہ اسے مزید ٹائم دے، گرانٹ ایم فردر ٹائم ٹل دی ٹائم آف ایز۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ سختی نہ کریں، لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ بات یقینی ہو جائے کہ واقعی اس کے اندر قرض واپس کرنے کی اس وقت استطاعت نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر وہ مالی استطاعت نہیں رکھتا، نہیں واپس کر سکتا، بار بار آپ اسے جو وقت دے رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ جو وہ چھوڑ دیں، صدقہ کر دیں، تو یہ گویا کہ انتہائی نیکی کا کام ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یعنی ہمیں یہ کچھ اہم ہدایات ربا کے حوالے سے ہمیں 5ویں وحی میں دی گئی ہیں۔